السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے غیبت کی برائی۔ غیبت کی برائی خاص طور سے ہم عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پلیز آپ سب اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا میرا موضوع سخن غیبت کی برائی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز سے کیا جائے جو اسے ناپسند ہو، خواہ وہ عیب اس کے جسم میں ہو یا اس کے اخلاق میں، یا مال اور اولاد میں، یا لباس و پوشاک میں، یا چال و ڈھال میں، یا رفتار و گفتار میں، یا نشست و برخاست میں، یا حرکات و سکنات میں، یا سخت گوئی اور خاموشی کا عیب ہو۔ ہر حال میں کسی بھی طرح کا ذکر ہو اسے عیب کہیں گی۔ پیاری بہنوں، غیبت کرنا بہت سخت گناہ ہے اور بری عادت ہے، اور دوسرے تمام گناہوں کے بنسبت لوگوں میں زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اس بدترین گناہ سے محفوظ ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، جو کچھ میں کہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت ہوگی؟ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر وہ غیبت موجود ہو جو تم کہہ رہے ہو، تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں بلکہ اس سے بری ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا، جو غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس حدیث مبارک سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو کسی کی برائی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو غلط نہیں کہا، جو کچھ کہا درست کہا۔ بعض جاہل کہتے ہیں، میں نے اس کے منہ پر کہہ دوں گا، یا میں نے اس کے منہ پر کہا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کی ہے۔ یہ دلیل شیطان نے سمجھائی ہے۔ اس دلیل سے غیبت کرنا جائز نہیں ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آپ معراج سے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں معراج کو گیا میں چند لوگوں کو دیکھا، ان کی پسلیوں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے اور ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں، جس طرح تم لوگ دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے اب اپنا گوشت کھاؤ اور اپنے عضو کو اپنا لقمہ بناؤ۔ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، ان کے واسطے یہ عذاب مقرر ہے۔ پیاری بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوا غیبت بہت ہی بدترین گناہ ہے جو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس کو معافی نہ دے دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ تعجب ہے، آج زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن غیبت میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، اس کو عیب سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آج کے دور میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور دوسروں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا جانا بالکل عام ہو گیا ہے۔ بعض مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ غیبت کا ان کو ایسا چسکا لگ جاتا ہے کہ ہر مجلس اور ہر موقع میں ایک دوسرے پر الزام تراشے جاتے ہیں، طرح طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کی غلطیوں اور عیبوں کو اچھالا جاتا ہے، اس کو معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ ہماری یہ حرکتیں بالکل ناجائز اور حرام ہیں۔ آج ہم ان کو ان باتوں میں لطف آ رہا ہے،
کل قبر میں جانے کے بعد اس کا انجام سامنے آ جائے گا، تانبے کے ناخون ہوں گے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے اور سینے کے گوشت نوچیں گے۔ کتنے خوف کا مقام ہے۔ سامعات بس، غیبت کا مرض خاص طور سے عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ جہاں 4 عورتیں جمع ہوئیں، غیبت شروع ہو گئی۔ جب تک غیبت نہ کریں ان کی روٹی ہضم ہی نہیں ہوتی۔ کسی کی زبان سے غیبت کریں کہ فلاں کالی ہے، فلاں چھوٹے قد کی ہے، فلاں بخیل ہے، فلاں پوہڑ ہے، کپڑے ڈھنگ کا نہیں پہنتی، نہ کپڑا سینا جانتی ہے نہ کاٹنا، اسے خاندان کے رسم و رواج کا علم نہیں، بس پان کھانے کے سوا کچھ جانتی ہی نہیں، ایسی ہے ویسی ہے، غرض طرح طرح کے نام رکھنا اور برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، کسی غیبت آنکھ کے اشارے سے کر دیں گی، کسی کی نقل اتار کر، کسی کی خط میں لکھ کر اور کسی کی اخبار مضمون میں دے کر، کسی کے فون پر، غرض طرح طرح کے برائیاں اور مختلف طریقوں سے غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو غیبت کے اتنے شوقین ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی بھی غیبتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ مردوں کی غیبت کرنا بہت ہی خطرناک ہے اور دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے ان سے معافی بھی نہیں مانگی جا سکتی، اس لیے اس میں دوہرا گناہ ہے۔ حضرت انس بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس طرح اللہ نے مردار کے گوشت کو حرام کیا، اسی طرح مسلمان کی غیبت کرنا، خواہ کسی بھی خوبی ہو منع فرمایا ہے۔ ایک دن ایک عورت جناب رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ عورت چھوٹے قد کی نہ ہوتی تو نہایت عمدہ تھی۔ اس پر جناب رحمت للعالمین نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے اس کی غیبت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے اس کا کوئی عیب خلاف واقعہ نہیں بیان کیا، بلکہ اس کا عیب سچ مچ بیان کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے عیب واقعی بیان کیا یہ تو غیبت ہوئی، ورنہ جھوٹ بیان کرتی، اس پر بہتان لگاتی۔ پیاری بہنوں، بہت سوچنے کی بات ہے، ہم عورتیں اس میں ڈوب چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے لیے کس قدر باعث عبرت ہے۔ ہر شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت، غور کرے کہ بدن کا کوئی بھی عیب بیان کرنا سراسر غیبت میں داخل اور سخت ممنوع ہے۔ اور جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ عزت مآب حاضرات، غیبت کرنے یا سننے میں جو نفس کو مزہ آتا ہے، اس مزہ کا نتیجہ بہت ہی خطرناک اور تباہ کن ہے، جو آخرت میں بصورت عذاب ظاہر ہوگا۔ لہٰذا ہم سب کو اس دن کے عذاب کا تصور کر کے اپنی زبان کو بری باتوں سے روکنا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ عذاب بجائے ثواب کا مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمین و مسلمات کی غیبت کی برائی سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔